وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ میرے مرشد اجازت فرماتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے۔ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وقار علم سے بڑھ کر کوئی وقار نہیں، شعار علم سے بڑھ کر کوئی شعار نہیں۔ جو چاہو دین کے رہزن سے اپنی جائے پناہ، حصار علم سے بڑھ کر کوئی حصار نہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہی ہے آرزو فیضان قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اس لیے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آئیے شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا، فرش کے شہنشاہ عرش کے تاجدار، جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام بانداز غلامانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسا کہ ہم اور آپ بخوبی جان رہے ہیں کہ یہ محفل پاک کیوں منعقد کی گئی۔ سبحان اللہ، ایک حافظ قرآن کی تعظیم اور اس کے اعزاز اور اکرام میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ ہم اور آپ اسی مقصد خیر کے تحت یہاں شریک آئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام کی برکتوں سے ہم اور آپ کو بھی مستفیض فرمائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے علم دین مصطفیٰ وہ بابرکت علم ہے کہ جس بنیاد پہ اللہ جل شانہ نے اشرفیت و اکرمیت کا لبادہ پہنا کے ہمیں پوری دنیا میں ممتاز کیا ہے کہ ہم جس جانب بھی رخ کرتے تھے سرخرو ہوتے تھے، سر بلند رہتے تھے، فاتح کی حیثیت سے رہتے تھے۔ لیکن جب سے ہم نے قرآن اور اس کی تعلیمات کو پس پشت کیا ہے، آج ذلیل و خوار کیے جا رہے ہیں، رسوا کیے جا رہے ہیں۔ ورنہ رب کی قدرت جیسے کل تھی ویسے آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بلا شبہ اللہ ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تمہیں سستی کرنے اور غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہی دنیا میں فاتح بن کے رہو گے، تم ہی دنیا میں سر بلند رہو گے، بس شرط اتنی ہے کہ مومن کامل بن کے رہو۔ ایمان کہتے کس کو ہے؟ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس ذات سے پوچھتے ہیں کہ جس کی زبان کو اللہ اپنی زبان اپنی بولی فرماتا ہے۔ ارشاد ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہ یہ میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا ہے، یہ جو بھی بولتا ہے اللہ کی طرف سے وہی ہوتا
ہوتی ہے، شان اتنی بڑھائی کہ ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول پاک ہے، جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ۔ آپ دیکھیں اس قرآن کی عظمت و شان کیا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بلا شبہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دیکھیں جبھی آج 1450 سال کے قریب وقت گزر گیا، کیسے کیسے فتنے اٹھے، کیسے کیسے منکرین قرآن آئے، کیسے کیسے مخالفین آئے، لیکن وہ ذلیل و رسوا ہوئے، سورج پر تھوکنے کی طرح خود تھوک ان کے منہ پہ پڑا ہے۔ قرآن میں ذرہ برابر بھی نہ کل تبدیلی ہوئی ہے، نہ آج ہو رہی ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی کر پائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا طریقہ اور سسٹم اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ نہ اوراق کا محفاظ قرآن پاک نہ تو جو ہے اوراق کا محتاج ہے، نہ قلم کا محتاج ہے، نہ دنیا کی کسی اور چیز کا محتاج ہے۔ اللہ جل شانہ نے سلسلہ بسلسلہ اس قرآن کو ہم اہل سنت و جماعت کے حفاظ کے سینوں کو چن لیا ہے کہ وہ سینہ بسینہ صبح قیامت تک جاری رہے گا، ورنہ قرآن کی عظمت اور اس کے جلال کا یہ عالم ہے کہ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کی چوٹی پر نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آپ سوچیں یہ وہ مقدس کلام ہے کہ اللہ فرماتا اگر اسے ہم پہاڑ کی چوٹی پر نازل کرتے تو اس کی خشیت، اس کے جلال، اس کی حیبت، اس کی عظمت شان کی بنیاد پہ وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن قربان جاؤ ان سینوں پر، ان کی تعظیم کرو کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کے درمیان میں سے ایسے لوگوں کو بھی چنا کہ جن کے سینوں کو قرآن کے حفظ کے لیے پسند فرما لیا، اور ان کے سینوں میں قرآن جیسی باعظمت کتاب موجود ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن فقط تاکوں میں رکھنے کے لیے، فقط تلاوت کے لیے، فقط چومنے کے لیے نہیں ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب آپ لے لیں، ایسی کوئی کتاب قرآن و حدیث کے علاوہ، اسلامی کتابوں کے علاوہ ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کو صرف چوم کے کوئی کامل ہو سکے، کوئی جو ہے مکمل ہو سکے، اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، پڑھنے والا ہے تو وہ تو اس کی شانیں سمجھتا ہے، اس کی عظمت جانتا ہے اور اس سے بے شمار فائدے اٹھاتا ہے۔ لیکن ایک شخص کہ جو قرآن پڑھ نہیں سکتا ہے، اس کی شان کا یہ عالم ہے کہ آپ محبت بھری نگاہ ڈالے تب بھی ثواب ملتا ہے، اپنے طاق میں رکھے تب بھی ثواب ملتا ہے، آنکھوں سے لگائے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ ایک حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی مسجد میں قرآن سنے تو سننے کا بھی ثواب ملتا ہے، کھڑے ہونے کا بھی ثواب ملتا ہے، گھر سے نکلنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ اس امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی ابتدا کرتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے، اب وہ امام کون ہے؟ آپ کو اس کی اصل و نسل کا پتہ نہیں ہے، اس کی حیثیت آپ گرچہ نہ جانتے ہو، اس کا وقار دنیاوی کتنا بلند ہے آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن پھر بھی پیچھے جو شخص بھی کھڑا ہے، وقت کا کتنا بڑا تانا شاہ ہو، بادشاہ وقت ہو، جج ہو، منسٹر ہو، گورنر ہو، قاضی ہو یا جو ہے پیر ہو، استاذ ہو، جو بھی اس کے پیچھے کھڑے ہوگا وہ یہی کہے گا کہ پیچھے اس امام کے اللہ نے اتنا بلند مرتبہ کیا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو۔ آپ سوچیں یہ قرآن ہی کی عظمت ہے، ورنہ اگر غیر حافظ بھی ہے، اگر اس کو قرآن کی کوئی سورت یاد نہ ہو تو امام بننے کا اہل ہی نہیں ہوگا۔ امام کون بنے گا؟ جس کے سینے میں قرآن مکمل یا اس کی آیتیں محفوظ ہوں، صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہو، مصلی امامت پر کھڑا ہو جائے۔ آپ کے گاؤں کے حافظ عمر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حافظ قرآن بنے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ پورے گاؤں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ فخر کی بات ہے۔ جب بھی کوئی ایک حافظ قرآن بنتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ جل شانہ اس کے محبین کو نوازتا ہے۔
قرآن کے حافظ، آپ سوچیں اتنی بڑی بات ہے کہ ان کی شان، ان کی عظمت کو ہم زبان کے بیان میں نہیں لا سکتے. اتنی بلندی اللہ نے عطا کی ہے کہ آپ یہ واقعہ یاد کریں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، قبر سے گزر ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ صاحب قبر پر عذاب ہو رہا ہے. آپ آگے بڑھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی قبر ہے جہاں ابھی اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو رہا تھا، اب رحمت کے پھول برس رہے ہیں. حضرت موسیٰ جو کلیم اللہ ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا یہ تیری کیسی قدرت، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں عذاب ہو رہا تھا، اب رحمت کے پھول برس رہے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ اے موسیٰ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو قبر میں مردہ ہے اس کی جو ہے بیوی جب یہ دنیا سے آیا تھا وہ حاملہ تھی، آج جو ہے اس کا بچہ بڑا ہوا اور اس نے ایک استاذ کے پاس بیٹھ کے اپنی توتلی زبان میں بسم اللہ خوانی کی ہے اور اس نے مجھے رحمان و رحیم اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کہا ہے. جس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہے میری غیرت کو گوارا نہیں کہ اس کے باپ کو میں قبر میں عذاب دوں، اس لیے میں نے اس کو جو ہے بخش دیا ہے. اب آپ سوچیں یہ حافظ عمر ہے، یہ تو مکمل قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیے، قرآن کی ایک ایک آیت پڑھیں گے اور بار بار پڑھیں گے. مسجد میں ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، مدرسے میں ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، گھر میں ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، جہاں بھی ہوں گے یہ پڑھتے رہیں گے. یہ خواہ آپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دادا دادی کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، جن لوگوں کا بھی تعاون اور جن کی بھی محبت ان کے ساتھ رہی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عطا فرمائے گا. کیونکہ حدیث پاک اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے کسی کو اچھے کام پر رہنمائی کی اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ثواب دے گا جتنا اچھا کام کرنے والے کو. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائے ہاتھ ہی اپنا خالی ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کتنی بلند و بالا ہے. یہ قرآن ہی ہے کہ قرآن کے نزول سے پہلے دنیا کا عالم کیا تھا، دستور کیا تھا، طریقہ کیا تھا، سسٹم کیا تھا. ایک اسلامی تاریخ لکھنے والا ہی نہیں، دنیا کی ہسٹری لکھنے والوں سے آپ پوچھیں تو کہیں نہ کہیں وہ بھی آپ کو اس حقیقت سے آشنا کرائیں گے کہ اللہ کے نبی کی جلوہ گری سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے دنیا انسانیت سسک رہی تھی. انسان ضرور تھے لیکن انسانیت نہیں تھی. بات بات پر تلواریں میان سے باہر آ جایا کرتی تھی. اگر کسی کا پیر کسی کے پیر سے ٹکرا جائے مہینوں جنگیں چلا کرتی تھی. اگر جو ہے کوئی اگر شخص کسی کی عزت اور کسی کے خاندان پر انگشت نمائی کر دیتا تھا مہینوں جنگیں چلا کرتی تھی. آقا اور غلام کے درمیان ایسے سلوک کیا جاتا تھا کہ جیسے جانور اور انسان ہو. اللہ اکبر، یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں آج جس باپ کو ہم جنت کا دروازہ تصور کرتے ہیں اولادیں ان کو پیٹا کرتی تھی. جس ماں کے قدموں تلے ہم اپنی جنت محسوس کرتے ہیں ان کو یہ اولادیں 3 بیٹے بھرے بازار میں لے جا کر بیچ دیا کرتے تھے. آپس میں دراہم و دنانیر یہ تقسیم کر لیا کرتے تھے. عورتوں کے اوپر ظلم و تشدد کا یہ عالم تھا کہ بیٹی جو رحمت ہوتی ہے، باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، یہ ہم نے کب جانا ہے؟ قرآن کے نزول کے بعد جانا ہے، اللہ کے پیارے رسول کی تعلیمات کے بعد جانا ہے. ورنہ یہی بیٹیاں تھی جنہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا. قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی پالتا بھی تھا تو کیسے پالتا تھا اور بیٹی کی پیدائش پر اس کی حالت کیا ہوتی تھی. قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا کہ کل زمانے جاہلیت میں قرآن کے نزول سے پہلے عالم یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے ایک دوسرے سے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپاتے پھرتے تھے. لیکن اسی دور میں جب
نبی رحمت کے ذریعہ قرآن کی تعلیمات ہمیں ملی ہے، نبی کا پیارا طریقہ ملا ہے، اسی دور میں اسی جو ہے خلاف ماحول میں اللہ کے پیارے نبی آپ کے گھر جب آپ کی شہزادی آتی ہے آپ اٹھ کے ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور تبسم کے ساتھ اپنی بیٹی سے گفتگو فرماتے ہیں۔ اور اسی دور میں کہ جب لوگ بیٹیوں کو دفن کر کے فخر کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی اتنی عزت اور اتنی محبت سے پالتے ہیں کہ خود خندق کھودتے ہیں، پیٹ پر پتھر بندھا ہے، لیکن اختیار دکھانے کی جب بات آتی ہے اور ایک بیٹی کو عزت دینے کی بات آتی ہے، جنت سے دسترخوان منگواتے نظر آتے ہیں۔ اگر کبھی سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو جنتی لباس منگواتے ہیں، شہزادی رسول آ جائیں اللہ کا وہ نبی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے معاملہ یہ تھا کہ 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور جو جماعت ایک بار آ جاتی ہے دوبارہ اسے آنے کا موقع نہیں ملتا۔ وہ سید الانبیاء، تاجدار انبیاء، مختار کائنات، وجہ تخلیق کائنات اپنی شہزادی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ایسے ماحول میں کھڑے ہو رہے ہیں جب بیٹیوں کے لیے کھڑا ہونا تو دور کی بات ہے، کوئی پالنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ آپ سوچیں یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں عورتوں پر سب سے زیادہ ظلم کیا جاتا تھا۔ عالم یہ تھا کہ اگر کوئی عورت اس کا شوہر مر جائے، جسے بیوہ ہم کہتے ہیں، تو حیثیت اس عورت کی یہ ہوتی تھی کہ اسے منحوس سمجھا جاتا تھا، اس کے سائے سے لوگ پناہ مانگتے تھے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی کی جلوہ گری ہوتی ہے، آپ کی شان دیکھو، عورتوں کے ساتھ کیسا آپ نے حسن اخلاق کا معاملہ کیا ہے، تمام بنی نوع انسان کو اشرفیت و اکرمیت کا لبادہ کیسا پہنایا ہے کہ وہ شخصیت کہ جن کی بارگاہ میں رؤسائے مکہ آتے تھے، سرداران مکہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ اے نبی کریم، آپ جو ہے جو ایک خدا کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں، یہ بند کر دے، آپ کے قدموں میں دنیا کی دولت ڈھیر کر دیں گے، چاند و سورج لا کے رکھ دیں گے، اگر آپ تخت و تاج چاہتے ہیں آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دی جائے گی، دنیا کی حسین ترین لوڈی مانگے آپ کے قدموں میں ڈال دی جائے گی، لیکن قربان جاؤ نبی معظم نے ایک عورت کو کیسی عزت بخشی ہے، وہ چاند سی صورت والا کہ صحابی رسول 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہیں اور کبھی رسول پاک کا چہرہ دیکھتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے چاند جو ہے حضور کے رخ روشن سے ہے حسن کی خیرات مانگ رہا ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے مگر آپ کا چہرہ صاف ہے۔